الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد کل ہم پڑھ رہے تھے الدین النصیحہ کے بارے میں نا، یعنی کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، یا نصیحہ بولتے ہیں سنسیریٹی کو، یعنی کہ دین اخلاص کا نام ہے، یعنی کہ آپ کو ہونا چاہیے اخلاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے کے ٹائم پہ، یا ولی کتابی اور اللہ کی کتاب کے ساتھ اخلاص کرنا ہے۔ مطلب کیا ہو گیا؟ کیا بولیں کہ اللہ کی کتاب صرف اللہ کی ہے، وہ اللہ کی ہی کتاب ہے، یا ایسے کہ آپ کو اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہاں پہ آگے نا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی کہ آپ کریے خیر خواہی قرآن کے ساتھ۔ مطلب کیا ہو گیا؟ قرآن پڑھنا ہے، لوگوں کو پڑھانا ہے، اس کی تعلیم دینی ہے، اس کے تعلیم عام کرنی ہے، نشر کرنی ہے، خود اس پہ عمل کرنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، عربی پڑھنا ہے، معنی پہ غور کرنا ہے، نماز سمجھنا ہے، نماز میں کیا پڑھتا ہوں وہ سب کچھ۔ ولی رسول ہی آپ کو کرنی ہے رسول کی خیر خواہی، یا آپ کو رہنا ہے سنسیئر رسول کے ساتھ، آپ کو رہنا ہے اخلاص کے ساتھ رسول کے ساتھ، آپ کو منافق نہیں بننا ہے، آپ کو کوئی اور کلچر فالو نہیں کرنا ہے، آپ بولو کہ وہ اچھا کلچر ہے کسی کا، کسی اور کی فلاسفی فالو نہیں کرنی ہے یا ایسی آپ کو فالو کرنا ہے طریقہ کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کرنا ہے۔ ہمیں کرنا ہے فالو کس کو؟ سنت کو۔ ہمیں کرنا ہے، ہمیں بچانا ہے خود کو بھی اور لوگوں کو بھی بدعات سے، یا ایسے ہمیں کرنی ہے نشر کتاب و سنت کی دعوت، ہمیں ختم کرنی ہے ان کی دعوت جو خلاف کتاب و سنت دعوت دیتے ہیں، ان کا رد کرنا ہے، یا ایسے ہی جو بے حیائی پھیلاتے ہوں گے ان کو روکنا ہے اس چیز سے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا ہے، وہ شیئر نہیں کرنا ہے، میوزک نہیں سننا ہے، حرام چیزیں نہیں کرنی ہے، سب کچھ وہ آئے گا کس میں؟ ان سب میں۔ ولی ائمت المسلمین، اور مسلمان کے لیڈرز کے ساتھ، مسلم لیڈرز کے ساتھ، چاہے ہمارے یہ امام صاحب ہی، جو نا امام کا جمع پتہ کیا آتا ہے؟ میں کیسے لکھ رہا ہوں گے امام کا جمع کیسے؟ امام کا جمع کیا آتا ہے؟ ائمہ۔ ائمہ کیا ہو گیا؟ بہت سارے امام، یا لیڈر بولتے ہیں امام کو، جو لیڈ کرتا ہے لوگوں کو۔ تو مسلمان کے حکمرانوں کے ساتھ، یا یم زٹھ آسن ایسے، یا امام صاحبوں کے ساتھ، یا ولا تو مطلب یہ جو حکمران ہوں گے ان کے ساتھ کیا کرنا؟ ان کے ساتھ اچھے سے برتنا، معاملہ خیر خواہی کرنا، ان کو نصیحت کرنا، ویسے چیزیں کرنا۔ وہ عام متیم، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا، کامن ماسس کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھے سے معاملہ برتنا، یہ بھی کس میں آتا ہے؟ یہ بھی آتا ہے اسی میں۔ تو یہ ہو گیا کہ الدین النصیحہ، ہم جائے گا اپنی چیز کے بعد اس میں ہم یہ لکھا، مطلب آنے یہاں پہ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنا، اس میں آتی ہے بہت ساری چیزیں، شرک نہیں کرنا ہے، ایسے ہی جو اس کی جو ہے نا ایٹریبیوٹ صفات، اس میں ڈسٹورشن نہیں کرنی ہے، اس میں تحریفات نہیں کرنی ہے، یا ایسی اس کے جو اسماء و صفات ہے اس میں ماننا ہے وہ پرفیکٹ ہے نا، ایسی ہمیں اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے ڈس ایسوسیٹ کس چیز سے؟ اس کی امپرفیکشن سے، کہ وہ امپرفیکٹ نہیں ہے بلکہ وہ پرفیکٹ ہے ہر چیز میں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں، یا اس کو دینا مخلوق کے ساتھ مثال سملیرٹی دینا کریشن کے ساتھ، یہ بھی ہمیں نہیں کرنا ہے یہ سب چیزیں۔ ایسی محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرنی ہے، ایسے نفرت کرنی ہے اس سے جو اللہ سے نفرت کرتا ہوگا یا اللہ کے طریقے سے نفرت کرتا ہوگا، اس سے ہمیں کیا کرنی ہے؟ نفرت۔ بلانا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اور اس صاف رستے کی اور اللہ تعالیٰ کے رستے کی اور، یہ آئے گا اس میں۔ ولی کتابی میں کیا آئے گا؟ یعنی کہ یہ بولنا کہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کی کوئی ریزمبلنس نہیں ہے انسانوں کے کلام کے ساتھ، وہ بالکل الگ ہے انسانوں کے کلام سے، وہ کبھی ریزمبل نہیں کر سکتا انسانوں کے کلام کے ساتھ، اور کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتی لا سکتی ہے ایسا کلام جیسا کلام۔ کلام کس کا ہے؟ کلام اللہ کا جو کلام ہے، اسے کوئی بھی کریشن ریزمبل نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس کی عزت کرنا، ہولڈنگ اٹ ان اسٹیم ہے نا، ریسائٹنگ اٹ وتھ ٹرو ریسائٹیشن، اچھے سے پڑھنا ہے، عزت کے ساتھ پڑھنا ہے، یا پروناؤنس کرنا ہر کسی لیٹر کو کیا کریکٹلی اچھے سے تجوید مخارج کے ساتھ پڑھنا اس کو قرآن کو، یا ڈیفینڈنگ اٹ اگینسٹ ویریس ڈیوینٹ انٹرپریٹیشنس، کوئی کرتا ہے نا ایسی انٹرپریٹیشن، مطلب ڈیوینٹ انٹرپریٹیشن، مطلب گمراہ جو ہوتے ہیں، گمراہ فرقے جو ہوتے ہیں، یا جو گمراہ ہوتے ہیں نا، یہ علماء سو جو ہوتے ہیں وہ انہیں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کا رد کرنا ہے ہمیں ضروری، جو اپنی گمراہ کن عقائد جو وہ پھیلاتے ہوں گے ان کا رد کرنا ہے انسان کو۔ تو وہ بھی آئے گا کس میں؟ تو یہ ہم کرتے ہیں کیا؟ یہ ہم کرتے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہے نا۔ یا ایسے ہی اس نے یہاں پہ لکھا ہے اور ایگزام، اس نے یہاں پہ لکھا ہے
Understanding its information and examples, learning from its perspectives, contemplating its wonders, سوچنا قرآن کے بارے میں اچھے سے, acting according to what is specific therein, اس پہ ایکٹ کرنا, accepting what is unspecific, being occupied in the study of its laws, اس کے laws پڑھنا, general ruling پڑھنا اس کی اچھے سے, یا ناسخ منسوخ پڑھنا, ایبروگیٹر کیا ہے, ایبروگیشن کیا ہے. اب شاید سمجھ نہیں آ گیا میں کیا بول رہا ہوں, لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا اصول حدیث میں. یا قرآن کی جو نالج ہے وہ پھیلانا آگے, اور اس کی جو سائنسز ہے, قرآن کے سائنسز, یعنی کہ اصول تفسیر جو ہے, کیسے کرنا ہے قرآن کو انٹرپریٹ. تفسیر القرآن پہلے قرآن سے کرنا ہے, پھر حدیث سے کرنا ہے, پھر صحابہ کے اقوال سے کرنا ہے, پھر ہو گیا انسان لغت کی ہو جائے گا, پھر ہو گیا انسان قیاس آرائی کرے گا, لاجک سے بولے گا. تو یہ ہو گیا. ٹو از میسنجر, بلیو ان از میسنجر, ولی رسولی, وہاں پہ کیا آ جائے گا, یعنی کہ فالو کرنا سنت کو. اس نے جو کہا کرو وہ کرنا, اس نے کہا مت کرو وہ نہیں کرنا. محبت کرنا, ان کی ریسپیکٹ کرنا, یا ایسی رکھنا دشمنی ان کے دشمنوں کے ساتھ, رکھنا محبت ان کے جو جن سے مطلب کوئی کرے محبت آپ سے, اس سے ہمیں محبت کرنی ہے نا, ویسی چیزیں. یا جو نے مورالٹی سکھائی ہے, مورل سکھائے, آداب سکھائے, ان پہ عمل کرنا, ان کی اہل بیت سے محبت کرنا, ان کے اصحاب سے محبت کرنا, یہ سارا کس میں آتا ہے, ولی رسولی کے اندر. یا ایسی دعوت آگے پہنچانا. ایسے نہیں پڑھیں گے ہم پڑھیں گے سیدھے کیا, ٹیکسٹ, کیونکہ ایسے آپ خود پڑھ سکتے ہیں سب چیزیں, تو آسان ہے یہ چیزیں. کیونکہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں, اس لیے ہم ایسے نہیں پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے ویسے ہی جیسے ہم پڑھتے تھے. ہم، شرح ہوتا ہے پھر زیادہ ڈیپ, شرح سے فائدہ نہیں آتا ہوتا نا, مطلب شرح کر رہے ہیں عربی کے اندر, پھر تھوڑا فائدہ آتا ہے. دیکھیے کیا لکھا ہے میں نے یہاں پہ, یہ پتہ ہی ہوگی آپ کو. دیکھیے حدیث میں کیا تھا یہ, ایک منٹ, حدیث میں یہ 6. اب حدیث میں کیا 9, لیکن اس سے پہلے 8 ہے نا, 8 میں نے پڑھا ہی نہیں آپ کو شاید. نہیں سر آپ نے نہیں پڑھی. ہاں پہلے 8 پڑھنا ہے ہمیں. دیکھیے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امرت, مجھے حکم دیا گیا, ان اقاتل الناس, کہ میں لوگوں سے قتال کروں. مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں, کہ میں فائٹ کروں لوگوں کے ساتھ, حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ, یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ کے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ, اور یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہے, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور یہ کہ وہ نماز قائم کرے, وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, اور یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, اگر انہیں ایسا کیا, انہیں شہادتین کا اقرار کیا, انہیں نماز قائم کی, زکوٰۃ جو انہیں ادا کی, عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, انہیں بچایا مجھ سے اپنا خون اور اپنا مال, الا بحق الاسلام, سوائے جو اسلام کا حق ہے, سوائے جو اسلام کا حق ہے. مطلب کوئی مسلمان ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز قائم کرتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اس کو پتہ مارنا ہی ہے, اس کی جو ہے نا لائف اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ دونوں محفوظ ہے, تو یہ ہو گیا ویسے مسئلہ. لیکن الا بحق الاسلام, لیکن اسلام کے حق کے ساتھ کچھ, اگر اسلام کا حق ہوگا نا, وہاں مارنے ہے, مسلمان کو بھی مارنا ہے. اور پتہ کیسے, کوئی ہوگا زانی, زنا کرنے والا, لیکن وہ ہوگا اڈلٹری کرنے والا, لیکن مطلب میریڈ فورنیکیٹر, ناکح زانی, نکاح کیا ہوگا لیکن زنا کرے گا اس کے بعد, اس کو کیا کرنا ہے, اس کو رجم کر دینا ہے اسلامی حکومت میں. اسلامی حکومت میں اس کو قتل کر دینا ہے, پتھروں سے مار کے ختم کر دینا ہے اس کو, رجم. مطلب گڑھا کھودنا ہے, اس میں ڈالنا ہے انسان کو, پھر مارنے ہیں پتھر اس کے اوپر, ہر سائڈ سے اس کو ختم کر دینا ہے, اس کو مار دینا ہے. یہ قانون ہے اتنا خطرناک اس کے بارے میں, کہ جو شادی کرنے کے بعد زنا کرے گا, اتنا بڑا گناہ ہے یہ, سوچیے. کیونکہ زنا کیوں اتنا بڑا گناہ ہے, آپ کو پتہ ہے اصلی کیا علت ہے اس کے پیچھے, اس سے ہوتی ہے فیملی تباہ ساری. یہ جو نہیں افیئر جو چلتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے تباہ ہوتی ہے فیملیز لوگوں کی, اس سے طلاق ہو رہی ہوتی ہے, بچوں کے پھر بچوں کو چھوڑ دیتا ہے کوئی باپ رہا, ایسا کرتا ہے وہ.
اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے نا یہ سب چیزیں، اتنا بڑا گناہ اس لیے زنا کرنا، کیونکہ اسے پھر مانیے وراثت بھی سمجھ نہیں آتا، دیکھیں کس کو وراثت، جب کوئی کا ولد الزنا ہوتا ہے وہاں پرابلم، یا ایسے ہی اس سے انسان رہتا ہے پتہ ہی گناہ ہے ہی ہے، اس سے انسان چاہتا ہے خدا سے دور ہو، تو پتہ ہی ہے دوسروں کے اس کے اپنے اپنے مضر اثرات ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اس لیے یہاں پہ رجم کا سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے یہاں پہ رجم، مار دینا ہے اس کو، ختم کر دینا ہے، اور رحم وہاں پہ نہیں آنا چاہیے انسان کو رحم، بلکہ یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ لوگ باز رہے اس سے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ اب فار ایگزامپل کس نے زنا کیا، وہ تھا زانی، لیکن نکاح کرنے کے بعد اس نے ایسا کیا، تو اس نے کسی کو نہیں بولا، نہ کوئی گواہ ہی آ گیا، اس کو کس نے مارا بھی نہیں، تو ٹھیک ہے، وہ ایسا وہ ٹھیک رہے گا، اس کو توبہ کرنا ہے اپنی جگہ پہ۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا حدیث میں خود آ گیا، شاید ماعز رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ مجھے پاک کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ایک گامتیا خاتون نے کہا تھا کہ مجھے پاک کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پھر صحابی کو ایسے رجم کیا گیا، اس نے زنا کیا تھا شادی کے بعد۔ کسی نے اگر زنا کیا شادی سے پہلے ہی زنا کیا، تو اسے کیا کرنا ہے مسئلہ، اسے مارنے ہیں 100 کوڑے، ہنٹر نا ہنٹر مارنے ہیں 100 اس کو، اور اس کو نکالنا ہے محلے سے باہر جہاں وہ رہتا ہوگا، شہر بد کرنا ہے اس کو، یہ ہے اس کو سزا۔ زنا کرنا نکاح کے بعد اس کو قتل کر دینا ہے، اس کو مار دینا ہے، رجم کرنا ہے، پتھروں سے مارنا ہے، اور آہستہ آہستہ مارنا ہے، اس کو تکلیف پہنچانی ہے، پتھر مارنے ہیں اس کو، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ آہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب ہی مت جاؤ، یعنی کہ جن ذرائع سے تم وہاں تک پہنچو گے تمہیں وہ بھی ان ذرائع سے بچنا ہے، تمہیں ان ذرائع سے، اس کو بولتے ہیں سد الذرائع، وہ ذرائع بند کرنا جس سے انسان گناہ کی اور جا سکتے ہیں، ان ذرائع کو بند کر دینا، کیونکہ ہے نا چھوٹا گناہ لیتے ہیں بڑے گناہ کی اور، پھر اور چھوٹا گناہ لیتے ہیں اور بڑے گناہ کی اور، پھر اور بڑا گناہ کی اور، ایسے جو چھوٹا صاحب کر رہا ہے نا وہ لیتے ہیں چھوٹے اور بڑے صاحب کی اور بڑے صاحب کی اور بڑے صاحب کی اور، ایسے ہوتا ہے اس چیز میں۔ ہم۔ یہ ہو گیا ایسے مسئلہ، الا بحق الاسلام، سوائے جو اسلام کا حق ہوگا، وہ یہی سب چیزیں، پہلے کیا ہے جو ہوگا ناکح فورنیکیٹر جو ہوگا، میریڈ فورنیکیٹر جو ہوگا اس کو قتل رجم کر دینا ہے۔ دوسرا کیا ہو گیا، وہ ہو گیا ساحر، جادوگر، مطلب اسلامی حکومت میں ایسا کرنا ہے، یہاں پہ ایسا نہیں کرنا ہے، جہاں پہ اسلامی حکومت ہوگی قتل کر دینا ہے اس کو، ساحر کو۔ ایسے ہی النفس بالنفس، میں نے مار دیا اپنے دوست کو، قتل کیا میں نے اس کا، مجھے کریں گے لوگ قتل، یا مجھے اس کے یہ گھر والے قتل کریں گے، قصاص نا، قصاص کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں اسی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہیں تمہاری زندگی اسی میں ہے، کس میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہاری زندگی قصاص میں ہے، کیسے، فار ایگزامپل کوئی قتل کر رہا ہے آج، اس نے ایک انسان کو مار دیا، اس کو نے مارا نہیں واپس، لیکن اب اس نے مارے اور 10 15 لوگ، اب ایسے باقیوں کو بھی لگتا ہے کہ قتل کرنا بہت بڑا مسئلہ نہیں، مار سکتے، تو عبرت تاکہ مل جائے گناہ کرنے والے کو، اس لیے کیا ہوتا ہے، عبرت مل جائے گناہ کرنے والے کو، اس لیے یہ سب اسلام نے یہ لمٹ سیٹ کی ہے، یہ حدود جن کو بولتے ہیں حدود، ہاں، تو یہ ہو گیا، ان کو کیا کرنا ہے، قتل کر دینا ہے ان کو، یہ ہو گیا اللہ بحق الاسلام۔ میں نے آج ایک سلفی عالم کو اس زوم میٹنگ کے بارے میں بتایا کہ یہاں بارے میں بتایا کہ یہاں ہم سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں بوائز اور گرلس، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے بولا یہ صحیح نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل آپ کرتے نا آپس میں میسج ایک دوسرے کو، کرتے میسج آپ ایک دوسرے کو، مجھے پتا نہیں ہے زوم ایپ میں، تو یہ اگر فتنہ ہوگا تو ایسا مجھے پھر اپنی سیٹ ویٹنگ بند، ویسے میں نے وہاں کیا نا، اس لیے زوم جو ہے نا یہ واٹس ایپ گروپ میں بنایا وہ کمیونٹی مل گروپ، کر ہم تاکہ ایک ساتھ ممبر وزب ممبر ویزیبلٹی نہ رہے، تو یہی مسئلہ ہے، فتنہ نہیں ہونا چاہیے، باقی پڑھ سکتے ہیں پھر۔ مانیے فار ایگزامپل انسان پڑھتا ہے ہر جگہ پہ نا، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہاں بولے گا وہ اس میں مسئلہ ہے، وہاں وہ جاتا ہے، مطلب کوئی گاڑی میں چڑھتا ہے، وہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ میں ہوتے ہیں، بیٹھے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں ہی، یہاں بھی احتیاط کرنا ہے انسان کو، فتنوں سے تو بچنا ہی ہے انسان کو ہمیشہ، اس لیے میں نے بنا نا کمیونٹی واٹس ایپ گروپ، تاکہ ایسا نہیں۔
ان کی رائے جو ہوگی وہ احتیاطاً بولتے ہوں گے ایسا. وہ احتیاطاً تو ہمیشہ انسان کو تدابیر اپنانی ہے، احتیاطی تدابیر، اس میں ہمیشہ خیر رہتا ہے انسان کے لیے. یہ ایسے بولا تھا آپ کو. اسرار الحق نے بولا، آپ کو پتہ ہے، ہاں اس نے مجھے بولا تھا یہ ہو گیا ایسے ہے نا. پھر جتنا فائدہ نہیں آتا اتنا نقصان ہو جاتا ہے اس سے زیادہ. اگر نا ویسے رکھتے، فار ایگزامپل رکھوں گا گروپ کھلا، وہاں ممبر ویزیبلٹی وہاں پہ ہے، یا کوئی پڑھ رہا ہے، وہ نام پڑھ رہا ہے کسی غیر محرم کا، پھر وہ وہیں دیتا ہے واٹس ایپ میں نام کہاں پہ آ گیا، کرتا ہے میسج، پھر ایسے ہی. اس لیے کہنا وہاں پہ واٹس ایپ میں مسئلہ نہیں ہے، وہاں کمیونٹی گروپ ہے، وہاں کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے ممبرس میں کون کون ہے. یہ ضروری کرنا پڑتا ہے اس زمانے میں، فتنے بنا بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اب دیکھیں گے ہم اس میں اور کیا لکھا ہے اس کے بارے میں. عصمت الحال مال، یہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ پھر ہو جائے گا بہت بڑا. ہم پڑھیں گے خالی حدیث ہی جو اس میں آ گیا، جتنا ہمیں سمجھیں گے بیسک صحیح. دیکھیے حدیث نمبر 9 نا. دیکھیے، عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ، هريرة عبد الرحمن بن صخر اس کا نام تھا، عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ. قال، وہ فرماتے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ما نہیتکم عنہ، جس سے میں نے تمہیں روکا ہے جس چیز سے، فجتنبوہ، تم اسے اجتناب کرو. یعنی کہ جس سے میں نے تمہیں نہی کیا ہے، میں نے تمہیں پروہیبٹ کیا کس چیز سے، تم اسے اجتناب کرو، تم اسے رک جاؤ، تم وہ کام مت کرو، تم اس کو اوائڈ کرو. وما امرتکم، اور جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے جس چیز کا بھی، فأتوا منہ مستطعتم، تمہیں جتنی استطاعت ہوگی نا تم وہ کام کرو. یعنی کہ جس کام سے مجھے روکا گیا ہے، مجھے کرنی ہے حت الامکان کوشش، میں وہ کام نہیں کروں گا ایسے. یا جو کام مجھے کہا گیا کہ یہ کام تم کرو، وہ مجھے کرنی ہے حت الامکان کوشش، کہ اپنی ساری توانائی لگانے کے بعد میں وہ کام کروں گا. استطاعت مجھے پوری کرنی ہے اپنی، مجھے بذل الجہد کرنا ہے، مجھے اپنی ساری توانائی لگانی ہے اس چیز میں، اس میں مجھے عمل کرنا ہے. ان شارٹ، عوامر کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں عمل کروں گا اچھے سے، اور نواحی سے بہت کوشش کرنی ہے کہ آ، میں بچوں. یہ ہو گیا ایسے. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، انما کیا ہو گیا، ادات حصر بولتے ہیں اس کو. انما کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ہلاک ہو گئے اس سے پہلے جو، انما اهلك الذين من قبلكم، جو آپ سے پہلے تھے وہ ہلاک کیوں ہوں گے، یعنی کہ کیا بن گیا سبب ہلاکت کا ان کا جو آپ سے پہلے تھے. کثرت مسائلہم، ان کا زیادہ سوال کرنا، یہ بنتا ہے سبب ہلاکت کا، زیادہ سوال کرنا. یعنی کہ زیادہ سوال کرنا کیا، جس نا وہ آ گیا ہے سورہ بقرہ میں بھی، بنی اسرائیل کے بارے میں انہیں سوال کیا موسیٰ سے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اور وہ بڑی ہونی چاہیے چھوٹی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. جتنا انہیں سوال کیا نا اتنا ان کو بن گیا مشکل وہ گائے ڈھونڈنا. پھر آدار نے اور سختی کی اور سختی کی، کیونکہ وہ سمپلی تم کو حکم پہ حکم دیا گیا تم کو عمل کرنی تھی. انہیں زیادہ سوال کیا، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. سوال تو کرنی ہی ہے جب ڈاؤٹ آ جائے گا انسان کو. جیسے ہم کل پڑھ رہے تھے وہ حدیث کی، انما شفاء العی السؤال، کہ جو شفا ہے اگنورینس کا وہ ہے سوال کرنا. لیکن اتنے سارے سوال نہیں کرنے کہ انسان بول رہا ہے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، سوال اور سوال اور سوال. اس سے انسان کو بچنا ہے، اس سے ہلاکت کا سبب بنتا ہے انسان کو یہی چیز. کہہ رہا ہوں غیبیات ہی آخر کرو، غیبیات ہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں پرسیپشن نہیں ہے، سینسری پرسیپشن. تو اس میں جانا، سوال کرنا وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، جنت جہنم کس نے دیکھا ہے، یہ سب چیزیں، یہ تو بنے گا انسان کو ہلاکت کا سبب، یہ سب چیزیں. دیکھ کوئی بولے گا آپ کو کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے جنت جہنم ایگزسٹ کرتا ہے، جنت یا جہنم ایگزسٹ کرتا ہے. کوئی ہوگا ایتھیسٹ، اب کیا جواب دو گے اس کو. جواب دیتے ہیں ہم بہت سارے پرسپیکٹیو سے. اگر ہم بولیں گے ایک جواب ایسے بولیں گے ہم کہ انسان جو ہے، انسان دنیا میں انسانی عقل کا تقاضا یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک ریوارڈ سسٹم ہونا چاہیے، جو میں اچھا کر رہا ہوں مجھے اچھا ملنا چاہیے، اس کا اجر.
لیکن لانگ ٹرم اجر، یہ نہیں شارٹ ٹرم مل رہا ہے مجھے بس. اور یہ کہ جو میں برا کر رہا ہوں یا جو کوئی اور برا کر رہا ہے اس کو ملنا چاہیے کیا؟ برائی. فار ایگزامپل سب کر رہے ہیں محنت ایگزام کے لیے، اب مجھے آگے محنت کے بعد 90%، کتنے آگے 90%، لیکن اب اعلان ہو گیا ساروں کو 90% ہے، چاہے کسی نے محنت کی تھی نہیں کی تھی. اب بولیں گے یہ کیا انجسٹس ہے؟ جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کیوں ڈالے گا کس کو جہنم میں کس کو جنت میں، وہ یہ ظلم کرتا ہے. یہ کہاں ہے ظلم؟ یہ عدل ہے نا، یہ عدل. جس نے محنت کی تھی اس کو ملے گا جنت، جس نے نہیں کی تھی اس کو نہیں ملے گا جنت. تو ایسے ہو گیا ایک جواب اس کا کہ انسانی عقل کا ہی تقاضا یہ ہے کہ عقل چاہتی ہے کیا؟ انسان چاہتا ہے کہ مجھے کیا ملنا چاہیے؟ ریوارڈ ملنا چاہیے مجھے، اٹرنل ریوارڈ. یہ ہو گیا ایک. دوسرا ہو گیا کوئی انسان بولے گا آپ کو نہ انسان دیکھا ہے آنکھوں سے فرشتوں کو، نہ دیکھا ہے جنات کو، نہ دیکھا ہے غیبیات کو. لیکن وہ میں نا اس کو ہم پروو نہیں کر سکتے، یہ امپاسبل، اس کو پروو کرنا ہے نا، یہ امپاسبل ہے سیدھے، یہ تو پتہ ہی ہے کیونکہ یہ غیبیات میں آتا ہے. لیکن اس کو ڈسپروو کرنا بھی پاسبل نہیں ہے. اس کو ڈسپروو کرنا بھی پاسبل نہیں ہے، مطلب اس کو ہم بولے گا تم کرو ڈسپروو اس چیز کو کہ جانا جانا نہیں ہے. ڈسپروو بھی وہ نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی ہم پروو کر سکتے. پروو تو کر سکتے ہیں ہم اس اعتبار سے میں نے کہا وہ چیز کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے ریوارڈ ملنا ہی ملنا چاہیے جو میں نے نیک عمل کیے. اور آ، عدل کا دن ہونا ہی چاہیے ایک دن جس دن ہر ایک کے ساتھ عدل ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ عدل ہو جائے گا. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. دنیا میں ایسا مانی کچھ کچھ لوگوں کو دیا گیا دنیا میں کم انٹلیکٹ، وہ بولیں گے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ایسا. کچھ لوگوں کو دنیا میں باقی غیبیات میں ایسا آتا ہے نا، اس میں ہمیں ایمان لانا فرض ہے، ہمارے اوپر اس پہ ایمان لانا فرض ہے. تو یہ ہو گیا. لیکن یہ بولنا بڑا ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا ایسی چیزیں، تو ان کو جواب دے سکتے ہیں اس اعتبار سے. کیونکہ یہ تقاضا یہ فطرت کا، آخرت پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، یہ تقاضا کس کا ہے؟ یہ تقاضا انسان کی فطرت کا. تو یہ تھا. یہ دیکھیے وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، ان کا جو اختلاف وہ کرتے تھے اپنے انبیاء کے ساتھ. وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، ان کا اختلاف کرنا انبیاء کے ساتھ. اختلاف نا مطلب کانٹرڈکشن آف دیئر پروفٹس. وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، یہ بن گیا کیا سبب؟ ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا یہ اختلاف کرنا انبیاء کے ساتھ. یعنی کہ جو انبیاء کہتے ہیں نا اس کے خلاف رائے دینا. ایسا ہے ایسا ہے، انبیاء بولتے ہیں کوئی ایک چیز، آپ یہاں سے کوئی اپنا چیز بول رہے ہو. تو یہ بنتا ہے کیا؟ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے انسان کو یہ چیزیں زیادہ سوال کرنا. جس نے یہاں پہ لکھا ہے یہ دیکھیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں مکلف بناتا ہے ایک نفس کو لیکن اتنا ہی جتنا اس کو کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا بنتا ہے وہ مکلف. ہے نا؟ مانیے ہمیں جو بھی حکم دیا گیا نا وہ ہم کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ کر ہی نہیں سکتے. اتنا ظلم ہم پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ جو بھی ہمیں حکم دیا گیا اس کی ہماری وسعت بھی ہمیں عطا کی ہے اس چیز کے بارے میں کہ ہم وہ کر پاتے. ایسے ہی جو وہاں پہ آ گیا تھا نا یہ کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، یعنی کہ جس سے میں نے تمہیں پروہیبٹ کیا کس چیز سے تم اس سے اجتناب کرو اس چیز سے. تو اس نے کون سی قرآن کی آیت ہو جائے گی فٹ اس چیز میں؟ ہوگی یہ والی قرآن کی آیت فٹ. فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جتنا تمہیں استطاعت ہوگی اتنا. یعنی کہ پوری کوشش کرنی ہے کہ انسان تقوی کا راستہ اختیار کرے، اس میں کرنی ہے پوری کوشش کی. ان شارٹ پوری کوشش کریے انسان چھوڑ دے گا نواحی، جو بھی نواحی ہوں گے نا منہیات جو ہوں گے، جو پروہیبیشنز ہوں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ کیا اس کو بولتے ہیں، جو بھی عوامر ہوں گے اس پہ عمل کرنی ہے. عوامر جمع کس کا ہے؟ امر کا، حکم دینا. اور نواحی جمع کس کا ہے؟ نواحی جمع ہے کس کا؟ نہی کا، پروہیبیشنز. تو یہ ہو گیا ایسے. اسی پڑھے نا میں اس کے بارے میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کوئی صحابی کا نام، ہم پڑھتے ہیں صحابی کے بارے میں بھی چیزیں ہیں نا، وہ ہم نہیں پڑھتے نا. پڑھے کہ نہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے پھر.
دیکھیے پہلے تھا نا وہاں پہ، یہاں پہ کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا جو تھی نا، ان کا نام تھا پورا کیا، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی. اور یہ غزوہ خیبر میں شامل تھے. غزوہ خیبر کے اندر آ، بولتے ہیں ان کے بارے میں آ گیا کہ یہ ان کے پاس معلومات کچھ نہیں تھا ہے نا. ان نے اتنی خدمت کی حدیث کی کہ ان کو چکر آتا تھا کبھی کبھی. یہ کچھ کھاتے بھی نہیں تھے اس ٹائم پہ، اتنا انہوں نے محنت کی اس بارے میں. اور 69 ہجری میں گزر گئے تھے. 69 ہجری مطلب ہجری کے بعد 69 سال کے بعد یہ گزر گئے تھے. اے ایچ ہو گیا آفٹر ہجری. اور جو وہاں پہ آ گیا تھا نا کہ سوال زیادہ نہیں کرنے انسان کو، کثرت و مسائلہم، وہ بن جائے سبب کس کا، ہلاکت کا. یعنی کہ وہ کام جو واقعہ نہیں ہو گئی ہوگی اس کے بارے میں سوال نہیں کرنے ہیں. جو ہوا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنے ہیں. اصلی اصلی کیا ہے دین کا نام؟ دین ہے نام کس کا، سمعنا و اطعنا، سننا اور اطاعت کرنا. اصلی دین کا نام یہی ہے. اسلام کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے سبمیشن ہے نا. سبمٹنگ یور ول ٹو دا ول آف اللہ. جو آ گیا ہے وہ کرنا، سر تسلیم خم، وہ قبول کرنا، وہ ماننا. وہاں پہ اپنا لاجک، اپنی عقل بند کرنی ہے. لیکن پھر یہ کبھی کبھی بولتا نا یہ دلائل، عقلی دلائل بھی یہ بولنے چاہیے کیونکہ یہ قرآن کی آیات ہوتی ہے اصلی میں. جیسے میں نے ابھی کہا آپ سے یہ سب چیزیں، آپ سوچیں کہ میں فلاسفی بول رہا ہوں، حالانکہ میں بولتا ہی نہیں ہوں فلاسفی. یہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن بولتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بے فضول؟ سوال کرنے خود سے ایک بار نا، سوال کرنا ہے کیا میں پیدا ہو گیا فضول؟ بتائیے آپ خود سے سوال. جواب کیا ہے کہ اندر سے آپ کو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہی ہے نا، یہی ہے پروف. اس کو بولتے ہیں فطرت اس چیز کو. تو یہ تو ہر ایک انسان، یہ ہمیں اسکالرس تک کنفائن رکھنا ہے. یہ سب چیزیں اسکالرس بولیں گے ویسے ویسے، یہ تو انسان کی فطرت کا ہی تقاضا ہے یہ سب چیزیں. فتح اللہ الملک الحق. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند ہے، وہ بادشاہ. لا الہ الا هو العزیز الرحیم. کوئی بھی نہیں بات کی مستحق، صرف وہ جو زبردست قوت والا ہے اور جو رحم کرنے والا ہے. جیسے قرآن کی آیتیں آئی ہے ایسے، جیسے ہے نا وہ ایسے آ گیا وہ کہ یہ جو ہے نا دہری ایتھیسٹ، وہ کیا بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہم دنیا میں آگے، کیا ہے وہ قرآن کی آیت وہ، یا جو منافق ہے، منافق کیا بولتے ہیں، ان ظن الا ظنا. جو نا ایتھیسٹ، وہ بندہ کرتا ہے پورا انکار بھی آفٹر لائف ہے ہی نہیں. وہ نہیں کر سکتا ایسا مطلب، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. بولے کہ آخرت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بولتا ہے ہو سکتا بھی ہے ہوگی. وہ ہوتا ہے 50-50، ہوتا ہے شک میں. اگر وہ بولتا ہے نا میں ایتھیسٹ ہوں، میں مجھے پورا بولتا ہوں ایسا نہیں ہے، لیکن پھر وہ شک میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے 50% ہوگا متنا. اب اگر مسلمان ایسا ہوگا نا، اس کو تھوڑا بہت شک ہوگا. ہاں ملحد جو ہوگا، اس کو شک، اس کو مطلب کوئی ایسا بول رہا ہے میں مسلمان ہوں، مجھے لگتا ہے 50% آخرت ہوگی، 50% لگ رہا ہے آخرت نہیں ہوگی، وہ کہاں مسلمان ہے، وہ کافر ہے. کیونکہ شک کرنا جو ہے وہ کفر، یہ نام پوچھتا ہے کفر تک شک کرنا. شک کرنا جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. بلکہ شک کرنا ان چیزوں کے بارے میں تو کافر ہی ہوتا ہے جو شک کرتا ہے. کافر کرتا ہے شک ان چیزوں کے بارے میں. مسلمان شک نہیں کر سکتا ہے، وہ یقین، اس کو یقین ہوتا ہے، اس کو سرٹنٹی ہوتی ہے. کیونکہ ایسا آپ بولیں گے آپ وہ شک کیوں نہیں کرتے ہیں، مسلمان کو شک کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دلائل پہ بنیاد اس نے ایمان لایا ہوتا ہے، دلائل کی بنیاد پہ، آیات کونیہ پہ، آیات شرعیہ پہ، ہے نا. آیات کونیہ، آیات شرعیہ. انسان طے کائنات کا وضاحت انسان دیکھتا ہے، کائنات کیسے بنائی گئی ہے، ایک پرپزفلی بنائی گئی ہے کائنات. تو وہ خود بولتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ہوگا انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کائنات کا. اور آ، آخرت میں بھی اس نے رکھا ہوا کیا، ایک پرپز اس دنیا کا. میں فضول پیدا نہیں ہو گیا ہوگا، ایسا پاسبل نہیں کہ میں فضول پیدا ہو جاؤں. مطلب کتنی ڈپریسنگ لائف بن جائے گی اس انسان کی جو اس کو ایمان نہیں ہوتا آخرت پہ. وہ ہو جائے گا ڈپریشن وہ انسان. جیسے ہوتے کافر ہوتے لگ بھگ سارے ڈپریشن میں، جن کو ایمان نہیں ہوتا آخرت کے اوپر، کہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن ہر ایک کو کیا ملے گی، جسٹس، جو ہمیشہ کرتے رہے گا پھر وہ زندگی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. پھر نہ کوئی مرے گا
اور نہ کوئی واپس زندہ ہو جائے گا، نہ پیدا ہی ہو جائے گا۔ جو زندہ ہے نا اس ٹائم پہ، وہ اب زندہ ہی رہے گا ہمیشہ، وہ کبھی نہیں مر جائے گا۔ اب دیکھیے، اچھا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایتیں کتنی کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پتہ ہے کتنی روایتیں کی انہوں نے؟ شاید 7,000 10,000 ایسا کچھ ہے نا، انہوں نے کی روایتیں بہت ساری۔ مطلب عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، یا ایسے ہی شیخ الحدیث ہے نا، یہ کون شیخ الحدیث ہے؟ ہم، اتنی روایتیں کس نے نہیں کیا، کس صحابی نے جتنی انہوں نے کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، جو نا اورینٹلسٹ، وہ اس کو تان دیتے، اس کو لگاتے ہو تان، اس پہ کرتے ہو تان، بولتے اس نے کہاں سے اتنی ساری احادیث لکھی ہے، حالانکہ اس نے اسلام لایا تھا شاید 7 ہجری 7 ہجری میں، مجھے پورا پتہ نہیں ہے اچھے سے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، اتنی اس نے محنت کی تھی احادیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور اس نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا تھا وسلم کے ساتھ، یہ کچھ نہیں کرتا تھا، بس ایسا تھا وسلم کے ساتھ، اتنا اس نے ٹائم اسپینڈ کیا تھا وسلم کے ساتھ احادیث کے بارے میں، تب جا کے اس نے اتنی ساری کام لائی ہم تک، جب اس نے محنت کی تھی۔ دیکھیے، ان اللہ تعالی طیب، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ پاک ہے، حدیث ہے، لا يقبل الا طیبا، وہ قبول نہیں کرتا لیکن صرف پاک چیزیں وہ قبول کرتا ہے، لا يقبل الا طیبا، وہ نہیں کرتے قبول لیکن صرف پاک چیزیں۔ وان اللہ امر المؤمنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتا ہے مومنوں کو، اسی کا، بما امر به المرسلین، جس کا وہ حکم دیتا ہے مرسلین کو، میسنجرز کو، ان کی سیم حکم دیتا ہے وہ کس کو، مومنوں کو بھی اور میسنجرز کو بھی، کیونکہ دونوں میسنجرز اور مومن بھی کرتے فالو کس کو، اللہ تعالیٰ کو ہی۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الرسول، اے رسولو، او میسنجرز، کلوا من الطیبات، تم کھاؤ پاک چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، تم عمل کرو، نیک عمل تم کرو۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من الطیبات، تم کھاؤ پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے رزق تمہیں عطا کیا ہے، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، ثم ذکر الرجل، اس کے بعد کیا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا، یطیل السفر، جس نے بہت طویل سفر کیا تھا، اشعث اغبر، جو بہت غرد و غبار میں گیا تھا، مطلب وہ پورا غرد و غبار میں تھا، دیکھیں کیسے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو، ڈسٹی اینڈ ڈسٹی، ڈس ڈس ہیولڈ اینڈ ڈسٹی، یمد یدیہ الی السماء، اسی حالت میں، مانیے ایک آدمی ہے طویل سفر کر رہا ہے، حدیث میں کیا آ گیا ہے، مسافر دعا کیا ہوتی ہے، قبول، ایسے ہی اشعث اغبر، غرد و غبار میں ہوتا ہے وہ، یمد یدیہ الی السماء، اٹھاتا ہے وہ ہاتھ آسمان کی اور، حدیث میں کیا آ گیا، جب بندہ اٹھاتا ہے آسمان کی اور ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ شرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں کیا بندے کو اٹھاؤں خالی ہاتھ واپس، ہے نا، ان یردہما صفرا خائبتین، جیسے حدیث میں آ گیا ہے، ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، تو دعا ہوتی ہے قبول جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، تب ہوتی ہے دعا کیا، قبول۔ تو اس کو تھا نمبر 1 چیز بھی، نمبر 2 چیز بھی، کہ اٹھاتا تھا ہاتھ آسمان کی اور، یا رب یا رب، اور یہ اس کے بعد ایک اور چیز کرتے ہیں، اچھا، کہ یہ پکارتے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ کو، یا رب یا رب، رب ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے، یعنی کہ یہ آتا ہے وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، ٹھیک ہے، ومطعمہ حرام، لیکن اس کا جو کھانا ہے نا وہ حرام ہے، کھاتا ہی حرام ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا جو پینا ہے وہ حرام ہے، پیتا حرام ہے، وہ ملبسہ حرام، جو اس کا لباس ہے وہ بھی حرام ہے، وغذی بالحرام، جو غذا اس کو ملتی ہے، غذا، غذا مطلب ہو گیا جس پہ یہ پلا بڑا ہوگا بچپن سے ہی، وہ بھی کیا ہے، حرام، فانا، یعنی کہ غذا میں دوائی بھی آ سکتی ہے، دوائی بھی غذا میں آ سکتی ہے، فانا یستجاب له، اسے کیسے اجابت ہو جائے گی،
اسے کیسے اجابت ہو جائے گی؟ اب دیکھیے ایک مسافر ہے، آسمان اٹھا رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے اپنے ہاتھ آسمان کی اور گرد و غبار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا وسیلہ بھی لاتا ہے، لیکن حرام کھاتا ہے، حرام کمائی پیتا ہے، حرام لباس لگاتا ہے، حرام غذا کھاتا ہے، دعا قبول نہیں ہو جاتی ہے اس کی۔ تو یہ تھا حدیث میں، ایسے اس میں الفاظ آ گئے۔ اب دیکھیں اس میں شرح میں کیا لکھا ہے اس نے۔ جناب غذا، غذا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، غذا میں آتی ہے وہ چیز جس سے انسان کو تقویت مل جاتی ہے، جسم کے اندر تقویت مل جاتی ہے، اس میں دوائی بھی آ جاتی ہے، سونا بھی اس میں آتا ہے، سونا بھی اس میں آتا ہے غذا کے اندر، اس لیے غذا کا الگ سے ذکر ہوا ہے یہاں پہ، ہے نا؟ مطعم ہو گیا کھانا، غذا کا الگ سے ذکر ہو گیا، میں تو کیسے کیا لکھا انگلش میں ٹرانسلیشن میں یہاں پہ اس کو دیکھیں گے اس حساب سے۔ ہاں، اینڈ ہی ہیز بین نرشڈ بائی واٹ از اللہ کا نرشڈ، ایسے غذا کو وہاں کو فوڈ سیدھے یہاں فوڈ مطعم کو، تو ایسے یہاں پہ آتا ہے۔ اس لیے آتا ہے نا اردو میں تو ہمیشہ انگلش میں اشارہ ساتھ میں نا، کیونکہ اردو میں پھر سمجھ نہیں آتا، ہماری ترجمہ ہو جائے گا غذا کو غذائی، اب بولے غذا کیا ہو گیا، ویسے مطلب ہوتا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے رہتا ہے انگلش میں ٹرانسلیشن ورانسلیشن، ایسا ہوتا ہے تھوڑا آسان۔ اچھا، اب جو یہاں پہ آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ کرتا ہے قبول پاک چیزیں ہی، یعنی کہ وہ کرتا ہے وہ چیزیں قبول جو ہوتی ہے کیا، اخلاص کے ساتھ جو ہوتی ہے، جو ہوتی ہے خالص اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے عمل، جس میں کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے قبول و عمل، کیونکہ وہ خود پاک ہے، وہ پاک عمل ہی قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب کچھ عمل قبول بھی ہوتی ہے اور کچھ عمل کیا ہوتی ہے، ناقبول بھی، کچھ قبول نہیں بھی ہو جاتی ہے کچھ اعمال۔ تو انسان کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے جس سے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات کیا ہے وہ، بھول گیا۔ جیسے بولتے ہیں نا، جیسے مطلب پرائیویٹ سینس کرنا بنتا ہے انسان کو سبب ہلاکت کا، اور پرائیویٹ نیک عمل کرنا بن جاتا ہے انسان کو کیا بنتا ہے، انسان کو سبب کس کا، ہم، کامیابی کا۔ پرائیویٹ میں نیک عمل کرنا اور پرائیویٹ میں گناہ کرنا، یہ بنتا ہے انسان کو کیا، ذنوب الخلوات سبب الانتکاسات، اس سے انسان چاہتا ہے دور اسلام سے، پرائیویٹ سینس کرنے سے۔ تو یہ ہو گیا ایک وہ چیز۔ اور ایسے ہی اس نے لکھا ہے یہاں پہ کہ خبیث چیزیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے بیڑوں کا جب تم قربانی کرتے ہو، بلکہ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے تمہارا تقوی، کہ تم کس نیت سے کرتے ہو، تم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے کہ تم کس تقوی کے ساتھ کرتے ہو کیا، قربانی۔ اور میں نے باقی کا اس کے فوائد جو تھے، امپورٹنٹ فوائد ہم نے کہے، باقی اس میں لکھا ہے شرح بہت بڑا سا، تو آپ دیکھیں گے، دیکھیے جیسے قرآن کی آیت بھی ہے، الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو پاک ورڈز ہوتے ہیں اور جو نیک اعمال ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور جاتی ہے سارے۔ ایک منٹ، تو یہ ہو گیا ایسے، ہاں ٹائم کتنا بج گیا ابھی؟ ٹائم ہو گیا اس کا ختم، ہاں اتنا کافی ہے، نا؟ اب پڑھنا ہے میں حدیث نمبر 9، پڑھنا ہے نہیں 11 پڑھنا ہے، اب 10 ہو گیا۔ الحدیث الحادی عشر، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے اب۔ تو جتنا ہم پڑھتے ہو آپ یاد بھی کریں گے ساتھ ساتھ میں احادیث جتنے بھی آئے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت انپورٹنٹ ہے یاد کرنے، یہ والے احادیث آپ کوشش کریں گے یاد کرنے کے بارے میں بھی۔ اس کا متن آتا ہے نا، متن آپ لیں گے متن